تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، یہ بھی ایک موضوع پر مشتمل ہے، اور آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے جادو ٹونا۔ وہ لوگ جن کو گھریلو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، وہ یوں کہہ لیجئے کہ جب اپنے معاملات پر، اپنی عادات پر یا اپنے طریقہ کار پر غور نہیں کرتے تو وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ اور یہ بعض اوقات کچھ گھر کے افراد بعض اوقات ہوتے ہیں، ان پر بھی یہ الزام لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے۔ اس جادو ٹونے کے اندر مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ایک یہ ہے کہ جادو کروا دیا ہے، اسی طرح سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ ہم سے حسد کرتا ہے۔ جہاں حسد کی بات آتی ہے، اسی طرح یہ منفی سوچ کا بھی اس میں ایک کردار ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ نیگیٹو ہی سوچتا ہے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ فلاں بندہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر جو ہے وہ سلسلہ کریں گے۔ جادو ٹونا آج کا یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ آخر کیوں لوگ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اپنی عادات پر یا اپنی ویلیوز پر یا اپنے اخلاق پر نظر کرنے کی بجائے نتیجہ یہ نکل رہا تھا بھئی ہم پر تو فلاں نے جادو کرایا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جبکہ میری ناقص دانش میں وہ جادو بندے کا جو اپنا انداز ہوتا ہے یہی سامنے والے پر نیگیٹو اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جادو کی حقیقت تو ہے علم جی، اور جادو اثر ڈالتا بھی ہے، بالکل ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں کی جانب سے جادو کیا گیا، درست فرمایا، اور پھر اسی کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جی، اب اگر ہم اس پس منظر میں ساری ڈسکشن کو لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کہ کفار نے جنہیں امین و صادق بھی کہا، آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کا پیار، یہ سب انہوں نے دیکھا ہوا تھا، سچائی، پھر کیا وجہ تھی کہ ان کو جادو کرنا پڑا؟ صحیح۔ تو جادو کی ایک وجہ یوں کہہ سکتے، یعنی میں یوں کہوں گا دشمنی جو تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دشمنی کی ایک بنیادی وجہ جسے ہمارے علماء نے بیان کیا وہ حسد تھا۔ جی، کہ انہیں اس بات کی حسد تھی کہ نبوت جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوتی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، اور ان کو کہ ہمارے یہاں سے نبوت کا جو سلسلہ جو تھا وہ اب اس طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ تو ان کو اس طرح لگا، یہ اس کو اس طرح لے رہے تھے جو نعمت ہمیں ملی تو وہ نعمت ہم سے چلی گئی، ان تک پہنچ گئی۔ تو اب وہ اس نعمت کے زائل ہونے کے لیے کوشش کرتے رہے، تمنا کرتے رہے، اس کے لیے جادو تک کیا، دشمنیاں کی۔ تو بنیادی بات جو اس میں نے مختصر سی تمہید میں جو بنیادی بات جس کو میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ حسد ہے۔ صحیح۔ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے، اپنی مہارتوں سے، اپنی قابلیت سے کوئی کامیابی تو پا نہیں سک رہے۔ اب آپ کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے؟ سامنے والا کمزور ہو جائے، سامنے والا بدنام ہو جائے، سامنے والا فلاپ ہو جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے،
اور وہ جو میرے مقابلے میں ہے یا وہ آپ نے اس کو مقابلے پہ سمجھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے جس کو آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نعمت سے محروم ہو رہا ہوں، تو آپ اس کو اپنی قابلیت، مہارت، صلاحیتوں سے تو اس سے مقابلہ کرنے سے رہے۔ تو آپ نے لا محالہ جادو کا راستہ لیا، اس طرح جو برے اعمال کی ترکیب جو بنائی جاتی ہیں وہ، اور مطلب اس طرح کے عجیب و جادو ٹونے، اس طرح کی چیزیں، بد نظری، اس طرح کی چیزوں کو استعمال کر اب آپ اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ تو زیر ہو بھی جائے گا کیونکہ اس کے اثرات تو ہیں جادو کے، لیکن جو نعمت آپ کے مقدر میں ہے نہیں نا، وہ ملنی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو جادو یہ بنیادی طور پر انتہائی کم ظرف اور بزدل، کمزور اور اس طرح کے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو جا کر اس طرح کے تعویذات کرواتے ہیں، مطلب اوراد اور تعویذات کرواتے ہیں کہ جس میں کہہ لیں کہ سفلی عملیات کرواتے ہیں، ایسے کرواتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کو نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مطلب میں اس کی جگہ پہ غلبہ پا لوں۔ اچھا یہ نہیں کہیں گے کہ سامنے والے کو نقصان ہو، یہ اپنے غلبہ پانے کے لیے ترکیبیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ زیر ہو جائے اور اس میں اس کو نقصان ہوگا اور اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ گھروں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر عاملین سے بات کی جائے تو عاملین کے پاس باقاعدہ ایسی ساسوں کی فہرست ہوگی کہ جو اپنی بہو اور بیٹی کے طور پر جی آ رہی ہوں گی، بہو اور بیٹے کے طور پر آ رہی ہوں گی، ایسی بہو کی فہرست ہوگی جو اپنے ساس اور شوہر کے نام پر آ رہی ہوں گی، اور ایسے مردوں کی بھی فہرست ہوگی جنہوں نے اپنی بیویوں کے لیے کچھ کروا رہے ہوں گے، ایسی بیویوں کی فہرست ہوگی جو اپنے شوہروں کے لیے کچھ کروا رہی ہوں گی۔ صحیح۔ اور اگر جس کی تعداد کم ہوگی، میں یہ نہیں کہتا اس کی تعداد ہے، کیونکہ یہ وسوسہ بہت ہے کہ اس نے کروایا، ایسے کروایا وروایا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے ہی ہاتھوں جو ہے نا اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں قبرستان میں گیا اور قبرستان میں میری ملاقات وہاں گورکن سے ہوئی، تو میں نے اس گورکن سے کچھ حال حوال لینا جو ہے وہ شروع کیا، تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک تعداد ہے جو آتی ہے اور ان میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ عورتوں کی ہوتی ہے۔ وہ کیا کریں گے، کوئی مٹکے جو ہے وہ یہاں چھوڑ جائیں گے، کوئی مطلب گندی مچھلی ہوتی ہے اس کو مطلب رسی لپیٹی ہوتی ہے اس کو یہاں پر پرانی قبر میں بھی پائنتی کی طرف تعویذ دبانے کا بھی عامل کہتے ہیں۔ جی 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 جی، یعنی کہ وہ پرانی قبر دیکھتا رہے گا، جو وہاں کی سب سے پرانی قبر ہوگی اس کی قبر کا جو پاؤں کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں تعویذ دبانے کا کہتے ہیں۔ جی یہ بھی ایک عملیات ہے، یہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یوں یعنی انہوں نے ایک پوری مجھے یعنی صورتحال بتائی کہ یہاں ایک تعداد ہے جو اس طرح معاملات جو ہے وہ کرنے آتی ہے، اور بڑے عجیب عجیب سے ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اور یعنی یوں وہ اپنا تجربہ شیئر کر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا ایسا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو جادوگر ٹائپ ہوتے ہیں یا برے عملیات سفلی عملیات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو آگے اثر ڈال رہے ہیں وہ تو ڈال رہے ہیں، ان کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ اس کی زندہ ایک مثال ایک پاکستان کا شہر کا علاقہ، میں علاقے کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، وہاں ایک گھر میں کچھ انبن تھی، آپس میں مطلب نہیں بنتی تھی اور مسئلہ لڑائی جھگڑے کا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک عامل کو اپنے گھر پہ بلا لیا، بندہ جناب علی گھر پر آ گیا، گھر پر آ کر اس نے جو ہے نا وہ کام کاج اپنا کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کا گھر جو ہے وہ آگے مزید تباہی کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ ایک ان کا بیٹا تھا، یہ سنار فیملی تھی، جولرز تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، یہ تو ادھر جا کے بیٹھ گیا، اور یہ تو بولے تو میں نے تو آنا ہی نہیں ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب جو ان کی بیٹی تھی وہ بولے کہ بھی میں نے تو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو ہے بابا اسی کے ساتھ میں نے رہنا ہے، میں تو مطلب اسی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ اگلا معاملہ شروع ہو گیا۔ ان کا کہیں سے پھر وہ کنٹیکٹ ہوا مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے، وہ جب وہ تعویذات دیکھے گئے تو وہ تو جادو کے تعویذات تھے اور بڑے غلط طریقے سے جو ہے وہ لکھے گئے تھے، وہ ان کے گھر سے ہٹوائے گئے، پھر یعنی وہ پریشانی میں آیا، پیسہ بھی لگایا، بچے عزت ہر شے داؤ پر لگ گئی۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ جانا ہی سمجھ میں نہیں آتا اصل میں ایسوں کے پاس، جی
کیونکہ پہلے یہ تاثر تھا سلمان بھائی کہ یہ عموماً کم پڑھے لکھے لوگوں میں اور غریبوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں جب فرسٹ ٹائم یو کے گیا نا، فرسٹ ٹائم، تقریباً میں 6 وزٹ میرے یو کے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے ہو چکے ہیں جی. آخری میرا وزٹ 6واں وزٹ تھا. فرسٹ ٹائم جب میں یو کے گیا تو پھر وہاں مجھے بتایا گیا کہ یو کے میں تو بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ. صحیح. اچھا، یہ کمپیوٹر پر ذائچہ وغیرہ بنا، کیونکہ وہ تھوڑے اپ گریڈ انداز سے اور اپ ٹو ڈیٹ انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان کے پاس جو جانے والی ہیں نا، یہ گھر کی عورتیں زیادہ ہیں جو اپنے گھر کے مسائل لے کر جاتی ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ اپنے بچوں کے مسائل لے کر بھی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں بچوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ جاتی ہیں. تو یہ اب آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جوان عورت اپنے شوہر کے مسائل لے کر جب ایک اس طرح کے آدمی کے پاس جائے گی تو مجھے بتائیے کہ وہ آدمی ایسا کیسا، مطلب کہ وہ پھر جو کرتا ہے نا وہ عجیب و غریب، وہ عملیات کرتے اسے گھر تک چلا جاتا ہے اور گھر میں باقاعدہ اس کا ایک طرح سے گھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی بالکل آمدنی شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو پھر میں خیر وہاں میرا بلیک بن میں جب میرا بیان تھا تو مجھے کہا گیا تھا، میں نے اس پر کالے بابائی کے نام پر میں نے ٹھیک ٹھاک میں نے بیان کیا تھا. تو یہ وہاں بھی ہے، یہ آپ کو یورپ میں بھی ملے گا. یہ وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہے لوگوں کا، اس میں کوئی انویسٹمنٹ تو ہے ہی نہیں. پہلے طوطا لے کر بیٹھ جاتے تھے، اب کمپیوٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ سارے غلط ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا سارے جو غلط ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں ہمارا موضوع جو ہے نا عاملین نہیں ہے. صحیح. یہاں ہمارا موضوع فیملی ہے. ہاں جی. کہ فیملی ان کے پاس جاتی ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بد نظری ہے، اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں اس کو دور کرنے کے لیے روحانی علاج کروانا، کوئی قرآن کریم کی آیات کا پڑھنا، اس طرح کوئی ایسے مبارک تعویذات لینا، اس کو گھر میں لٹکانا، پہننا، ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اوراد و وظائف ہوتے ہیں جو گھر میں جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، یا ودودوں کا باقاعدہ ایک وظیفہ ہوتا ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ پڑھ کر نمک پر دم کر دیا جائے، پڑھ کر چینی پر دم کر دیا جائے، اور وہ چینی اور نمک جو گھر کے لوگوں میں استعمال ہوتی ہے تو اس سے دلوں میں محبت اور ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا مبارک کلام ہے اور ایک پیارے پیارے کلمات ہیں، بزرگوں سے منسوب ہیں، وہ سی چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ الگ ہے، جدا. لیکن اس طرح کی چیزوں کو، جیسے گھر میں اس طرح کی پریشانیاں دیکھ کر آپ پڑھنے کی اور اس طرح کی چیزیں لینے کے بجائے آپ ایک ایسوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں کہ جن کو آپ جا کر کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا. وہ کیسے بولے گا کہ آپ پر جادو نہیں ہوا؟ وہ بولے گا جادو نہیں ہوا تو آپ کسی اور کے پاس چلے جانا ہے. تو نارملی اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ جادو بول دیتے ہیں. دیکھو جو غلط ہے میں انہی کو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اسوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں لوگ، فیملیاں، خاندان چڑھ جاتے ہیں، اور وہ مطلب کہ جادو کروانے والوں کے نام کا بھی پھر وہ لیتے ہیں. یہ سارا موکل جو ہوتے ہیں، یہ سب ان کا ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دوسرے ہوتے ہیں. وہ موکل قابو کر چکے ہوتے ہیں. وہ موکل دوسرے موکل کو باتیں پہنچا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے عامل کو باتیں پہنچا رہا ہوتا ہے. عامل آپ کے گھر کی چند باتیں بیان کر دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، اور اس پہنچے ہوئے کو آپ گھر پہنچا دیتے ہیں، اور وہ آپ کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. اس طرح آپ کے گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جادو بولنا ہے اور سین سے نام آتا ہے یہ بتانا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، کہ یہ سین سے نام آتا ہے، یہ کاف سے نام آتا ہے، یہ جیم سے نام آتا ہے. اب جین سے نام آتا ہے، یہ بھائی جمیلہ تو گئی، ٹھیک ہے. سین سے نام آتا ہے تو جناب یہ سمیرہ تو گئی. تو یہ بیٹی کا نام ہو سمیرہ، بیٹی کا نام ہی نکلا ہے. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ الزام کسی خالہ کے پر آئے گا، یا پڑوسن پر آئے گا، یا پھوپھی پر آئے گا، یا اگر اس نام کی گھر میں بہو ہے اس کے اوپر تو باپ رے باپ ہو جا. میرے سنے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس طرح کی باتوں میں آنے کے، اس طرح کے وسوسے پالنے کے بجائے کوئی خدا کا خوف کریں. بیچاری بہو بیٹھی مصلے پر نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ کے ذرا یوں دیکھے گی ساس کو اور دیکھ رہی ہوگی کہ اللہ اس کو بھی تو ہدایت دے دے، وہ یہ بولے گی مجھ پر جادو کر رہی ہے. تو یہ چیزیں گھروں میں آنے کی وجہ سے جو گھر کا ماحول تباہ و برباد ہوتا ہے، اور دشمنیاں اور جو ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے گھر ٹوٹتے ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا تمام ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اس طرح کے
معاملات میں ہرگز نہ پڑیں. اگر گھر میں بے امنی ہے, بے سکونی ہے, بے روزگاری ہے, نا اتفاقی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے روحانی علاج موجود ہیں, قرآن کریم کی تلاوت موجود ہے, اوراد و وظائف موجود ہیں, بارگاہ رسالت میں استغاثہ موجود ہے, اللہ کے حضور اٹھ کر دعا کرنے کا راستہ موجود ہے, تہجد میں دعا کر کے اپنے مسائل حل کرنے کا راستہ موجود ہے, اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کرنے کا راستہ موجود ہے. اللہ کریم اپنے مبارک فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے گھر سے نا اتفاقیاں اور بے برکتیاں دور فرما دے گا. مگر اس کے لیے یہ راستے جو میں نے عرض کیے یہ موجود ہیں. دوسری طرف نہ جائیں اور ایسوں کے ہتھے نہ چڑھیں جو آپ کو وہ کام دے دیں جس سے معاذ اللہ آپ کے گھر میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ ستیہ ناس تو ہو ہی رہا تھا, ان کی وجہ سے سوا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. توبہ توبہ, اللہ محفوظ فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. جی یہ جادو ٹونے ٹاپک کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ ظاہر ہر گھر میں مشکلات ہوتی ہیں, بچی کے رشتے نہیں ہو رہے, بچے کو نوکری نہیں مل رہی, تو بس جس سے بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی آپ پہ جادو ہے, تو پوچھو بھی کس نے کرایا, کہتے ہیں اس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے. تو اس بارے میں کوئی مدنی پھول عطا کریں. الف سے شروع ہونے والا تو گیا نا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو خوف خدا والا عامل ہوگا نا, دیکھیں عامل ہیں, ان کا وجود ہے اور کام ہوتے بھی ہیں. جب ڈاکٹر ہیں تو عامل بھی ہیں. ایک میڈیکل کے ذریعے علاج ہوتا ہے تو روحانی طور پہ بھی علاج ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی نہیں مانتا, جب اس پر پڑے گی تو پھر بیچارہ خود ہی مان جائے گا. ہم نے دیکھے نہ ماننے والوں کو جب پڑھی ہے نا اور ان کو جب یہ راستے دکھائے نا, وہ سر کے بل مانتے کہ یار ہاں واقعی ایسا ہے. تو وہ ایک ہمارا وہ الگ طبقہ ہے. لیکن جو اس میں غلط لوگ ہیں جن کا ہم تو شروع میں رد کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تمام ناظرین کے لیے, کہ جو اس طرح نام بتائے نا, آپ سمجھ جائے اس کو چھوڑ دیں آپ. کیونکہ خوف خدا والا اچھا آدمی کبھی بھی آپ کو نام نہیں بتائے گا. نام اس کو پتہ بھی کیوں چلے گا, نام ہم نہیں پتہ چلتے اس طرح. ہمارا پورا شعبہ ہے دعوت اسلامی کی, تو بہت بڑی فیلڈ ہے یہ, اور مطلب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے مجھے بھی مواقع ملتے ہیں, اور مطلب یہ دیکھا بھالا ہے, اور کئیوں کو دیکھا بھالا ہے, یار چھوڑیں, کئیوں کو دیکھا بھالا ہے. تو اس طرح مطلب نام کیوں بتائے گا, وہ کیوں لڑائی جھگڑا کروائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ مان لیں, اس پر آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے اور ایسے کو چھوڑ دینا چاہیے. جو خوف خدا والا ہوگا وہ کہے گا جی آپ یہ لے جائیے, انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا, اب یہ پڑھیں, اب یہ کریں, اب یہ کریں انشاءاللہ. ہمارا جیسے دعوت اسلامی والا یہ جو شعبہ ہے روحانی علاج کا, ہم پیسے بھی نہیں لیتے. دعوت اسلامی والے 1 روپیہ نہیں لیتے, مگر تعویذ کی اجرت لینا ناجائز بھی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی مطلب اس کو نیگیٹو نہ لے جائے. لیکن دعوت اسلامی والے نہیں لیتے. تو یہ, اور آپ کو جس طرح یہ علاج دیتے ہیں وہ, لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ ہر ایک علاج دینے والے سے آپ کا مسئلہ حل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو درستی نہیں ہوتی, شفا نہیں ملتی بعض اوقات, تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. جس طرح ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور ہم لیتے ہیں شفا نہیں ملتی, اس طرح کے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں وہ آپ کو روحانی علاج دیتے ہیں اور بعض اوقات شفا مقدر نہیں ہوتی تو نہیں ملتی. تو یہ یاد رکھیے گا. تو ایسوں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. رہا یہ کہ ہر ایک کو جادو, ایک جادو وہ میں ایسے ہی فرضی طور پر کہہ رہا ہوں, جادو یہ ہوا کہ سب کو لگتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے. اب میں بیٹھا ہوں, یا میرے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں, میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی جادو کروایا ہے؟ نہ. کوئی اگر مثال دیتا ہوں, اگر 12,000 اسلامی بھائی نے سن رہے ہوں گے نا, تو 99.99% یہی کہیں گے کہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں جادو کیسے ہوتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا جادو کیسے ہوتا ہے, ان کو بھی نہیں پتا ہوگا جادو کیسے ہو, پتہ ہی نہیں. ہمارے ادھر اسٹوڈیو میں یہ 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں جادو کیسے ہوتا ہے. جادو ہوتا کیسے بھائی, ہمیں بتا دو. انہیں بتانا بھی نہیں. جادو کسی کو بھی نہیں پتا کیسے ہوتا, بھائی جادو ہو گیا ہے. تو کون کرا رہا ہے یہ جادو, پتہ ہے کسی کو نہیں ہے. جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کالا جادو ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, کالا جادو, کالو جادو ہو گیا. اچھا آپ کو پتا ہے جادو کا کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا. جادو کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. جادو نہ کالا ہوتا ہے نہ پیلا ہوتا ہے, نہ جادو کو بلو ہوتا ہے. جادو کا کوئی رنگ ہی نہیں. جادو ہوتا ہے اور غلط ہوتا ہے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, مگر جادو ہوتا ضرور ہے. جادو کروایا ضرور جا سکتا ہے, اور یہ کروانے والے عموماً حسد کا شکار ہوتے ہیں
اور اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. تو گھر میں بھی ایک دوسرے سے ہرگز حسد نہ ہونے دیں. حسد نہیں ہوگی تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے. جیسے مثال دیتا ہوں کہ گھر میں بعض اوقات حسد یہ ہو جاتا ہے, شادی کے بعد بعض اوقات بیٹے کے لیے یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹا تھوڑا سا بیوی کی جو فیور میں چلا جاتا ہے یا اس کی جو بھی حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے, تو بہنوں یا ماں کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. ہاتھ سے نہیں چلا گیا, آپ نے خود ہی اس کی شادی کرائی ہے. یہ ہاتھ سے تھوڑی چلا گیا, دیکھو بھاگ کر تھوڑی شادی کری ہے, آپ نے شادی کرائی ہے. اب شادی کر کے تیسرا فرد اس کی زندگی میں آیا ہے, ایک لائف پارٹنر آیا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے ٹائم وہاں جائے گا, اس کی توجہ وہاں جائے گی اور اس کی باتیں وہ اس کو سنے گی. وہ مطلب ایک وہ فیملی ممبر بڑھ گیا نا آپ کا, تو تقسیم تو ہونا ہے. تو تقسیم کو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ایسا نہ لگائیں. ٹھیک ہے جی. کال. آج کا موضوع جو ہے وہ جادو ٹونا, یہ بہت اچھا موضوع ہے. آج اصل میں ہر شخص جو ہے وہ عاملوں کے پاس جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ پہ جو ہے وہ جادو کیا ہوا ہے, اور عامل بھی یہ بتاتے ہیں تم پہ جادو کیا ہوا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ جادوگر زندہ ہیں, جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جادو کا مطلب کیا ہے, جادو کا علم سیکھنا کیسا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ جادو کا توڑ کیا ہے, یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب. اب دیکھیں جادو کا مطلب کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ کبھی اس چیز میں ہم پڑھے ہی نہیں ہیں اور اتنا مطالعہ اس معاملے میں ذہن بھی نہیں ہے کرنے کا. اور جادو کے توڑ ہیں, خود یہ سورہ فلق, سورہ ناس, یہ جادو کا توڑ ہے. اور سونے سے قبل سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 قل شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں وہاں پر پھیر دیں. یہ 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پر جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اپنے مدنی پنصورہ کے اندر ایک جو ہے نا وہ شش کفل بھی ہے, وہ بھی لکھا ہوا ہے. جی, اس کو شش کفل ہے, وہ کلمے تو وہ الگ ہے, شش کفل یہ الگ سے ایک جو ہے وہ ہمارا مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا حفاظت کے لیے یہ ہے. اس کے علاوہ حفاظت کے لیے جو شیخ طریقت امیر سنت سے مرید ہیں ان کے لیے امیر سنت نے مرید یا طالب, جی مرید ہیں یا طالب ہیں, ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے امیر سنت نے جو حصار دیے ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو بھی اس سے کافی عمل رہتا ہے. شجرہ شریف کے اندر یہ سارے حصار جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں, تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے, پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حفاظت ہوتا ہی ہے. پیارے اسلامی بھائی, ہماری حرکتیں سے, ہماری گناہوں سے, ہماری بے احتیاطیوں سے, غلط فیصلوں سے بہت ساری پرابلم آ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات بچی کی کوئی شادی کی آپ کی نیت نہیں ہوتی, اچانک رشتہ آ جاتا ہے. آپ سوچتے یار ابھی تو بچی کو 2 سال باقی ہے, 3 سال باقی, اچانک رشتہ آ جاتا ہے اور رشتہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے, اور بچی کی 2-3 سال پہلے شادی بھی ہو جاتی ہے. آپ نے تو سوچا تھا 3-4 سال کے بعد کریں گے, کیسے ہو گئی جلدی شادی؟ جس طرح شادی جلدی ہو گئی آپ کے چائے بغیر, اتنا شادی نہیں بھی ہو سکتی آپ کے چائے بغیر. تو یہ رشتے آ جاتے ہیں, وہ پریکٹیکل بات ہے. یہ اب لڑکا بھی کہتا ہے نہیں ابھی نہیں کروں گا, ابھی نہیں کروں گا, تھوڑے دنوں کا کاٹ آ جاتا ہے. بھائی کیا وہ منع کرا تھا یار, بس وہ رشتہ ایسا آ گیا کہ بھائی یوں ہو گیا اور ہو گیا. بھائی مقدر میں تھا, ہو گیا. یہ تو لوح محفوظ پر رشتے لکھے ہوئے ہیں, اور جو جس کا رشتہ لکھا ہوا ہے نا, جس سے لکھا ہوا ہے اسی سے ہونا ہے. ہم اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو رشتہ نہ ہونا, بعضوں کا کہتے ہیں یار جاب نہیں مل رہی, کسی نے کچھ کرا دیا. بے روزگار آدمی جو ان غلط باباؤں کے چکر میں پڑتے نا, ایک تو بیچاروں کی آمدنی ویسے نہیں ہوتی, اور ان کو مرغے بکرے دے کے اس کا تو بیچارے کا خود ہی وہ مرغا بن گیا ہوتا ہے, وہ پورے کا پورا قرضہ اس پر الگ چڑھ گیا ہوتا ہے, اور ہونا کچھ نہیں اتنا ظاہر ہوتا, اور وہ چکر پہ چکر لگا رہا ہوتا ہے. تو بھائی بے روزگاری تو دنیا میں تو جتنے یہ لاکھوں لاکھ بے روزگار ہے, کہ سب کو جادو اور نگاہ بد نے آ کر گھیرا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری اپنی سستیاں ہیں, ہماری اپنی غفلتیں, ہماری اپروچز کی کمی ہے, ہماری ضد بھی ہوتی ہے. یار مطلب جاب مل رہی ہے, کوئی آ کر کہتا ہے جاب نہیں, بھائی جاب ہے یہ 25,000 روپے دینا, یار 25,000 میں جاب نہیں کرنی ہے میرے کو, تو بھائی 50,000 کم میں نہیں جائے, ٹھیک ہے انتظار کرو جب 25 کی ویلیو 50 کی ہو جائے گی, کیونکہ تمہاری تو ویلیو بڑھے گی نہیں, تمہاری ہنر تو بڑھے گا نہیں, تمہاری صلاحیت بڑھے گی نہیں, تم تو جاؤ ویسے ہی رہو گے. تو بھائی تو ایک پلڑے میں صلاحیت اور ہنر رکھا جاتا ہے, دوسرے پلڑے میں اس کی سیلری رکھی جاتی ہے.
آپ میں صلاحیت اور ہنر ہے ہی نہیں. صرف آپ کہتے ہیں ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کوئی ہنر نہیں ہوتا, ہنر ایک الگ شے ہے. ایسے تو لاکھوں ایجوکیٹڈ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی تو کوئی بیچاروں کی نہیں جاب لگ رہی ہوتی. عام جاب مل رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو کرنی نہیں ہوتی. انہی میں اگر کوئی ہنرمند یا باصلاحیت یا قابلیت والا آ جاتا ہے تو اسی سرٹیفکیٹ کے ہوتے ہوئے, یعنی اسی کوالیفیکیشن کے ہوتے ہوئے اس کو جاب مل جاتی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جناب ہم ترقی نہیں کرے, کسی نے ہم کو بندش کی ہوئی ہے. ہم نے ہمارے اس مدنی چینل میں آپ کو بتاؤں, میری آنکھوں کی باتیں بتا رہا ہوں, ایک مثال نہیں ہے, کئی مثالیں ہیں. میں اپنی آنکھوں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی جو ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح ان کا اجارہ ہوتا تھا, یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں شاید آپ کو کام آ جائیں گی, کہ جو آتے تھے اور چائے لاتے تھے, پانی بھرتے تھے, کپ رکھتے تھے, گلاس رکھتے تھے, صوفے اٹھاتے تھے, صوفے رکھتے تھے, یہ ایک لیبر ورک ہوتا تھا, یہ کرتے تھے. آج میری آنکھوں کے سامنے وہ کیمرہ مین بنے ہوئے ہیں, کیمرہ مین بنے ہوئے, انہوں نے ترقی کی ہے. ایسے کہتے تھے پیون کہیں آدمی داخل ہوتا ہے اور پیون داخل ہوتے ہوتے سیٹ ہولڈر بن جاتا ہے. کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کی قابلیت ہوتی ہے, ان کی صلاحیت ہوتی ہے, یہ اپنا وقت دیتے ہیں. یہ اس چکر میں نہیں پڑتے کسی نے کچھ کروا دیا, کروانے میں ان کے آدھا دماغ تو اسی میں نکل جاتا ہے کہ کچھ کروایا. ہر آدمی کو دیکھے اس نے تو نہیں کروایا, یار یہ صحیح نہیں چل رہا, اس نے تو نہیں کروایا, یار یہ گھر کر دیکھ رہا تھا اس نے کروایا ہے. یہ ان چار آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ چار آدمی ترقی کر جاتا ہے, وہ وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ بھائی سستی چھوڑو, یہ سب چھوڑیں, اپنی قابلیت اپنی صلاحیت کو بڑھائیں, ادارے کو اپنا وقت دیں, جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی صلاحیتیں اور اپنی جو آپ ان کے لیے جو آپ کی سنسیریٹی ہے وہ ظاہر کریں. اداروں میں ترقیاں ہو جاتی ہیں, نوکریاں آگے بڑھ جاتی ہیں, سیلریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی پوسٹ پر رہتے رہتے سیلریوں میں اضافہ کم ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو کام کی باتیں بتا رہا ہوں. اسی پوسٹ پر رہتے ہوئے سیلری میں اضافہ وہی سالانہ ہوگا. آپ اپنی صلاحیت سے اپنی پوسٹ اپ گریڈ کریں, کہ ایک پوسٹ ہے کہ جس کی سیلری 25,000 ہے, لیکن آپ اسی پوسٹ پر ہی اسی طرح مطلب کہ لگے بندے انداز پہ چل رہے ہیں اور کوئی صلاحیت اور قابلیت میں آپ اضافہ نہیں کر رہے, تو آپ کی پوسٹ اسی پوسٹ پر رہتے ہوئے آپ کی سیلری نے 2-4-5 ہزار روپے بھرنی ہے سالانہ. لیکن اگر آپ نے پورا سال محنت کی, کوشش کی, صلاحیت و قابلیت کے آگے بڑھے, آپ اپنی پوسٹ اپ گریڈ کریں. جب پوسٹ اپ گریڈ کریں گے تو جس پوسٹ پر اب آپ بیٹھے ہیں نا, وہ پوسٹ 40-50,000 روپیز کی ہے. تو پوسٹ تبدیل ہونے سے نمبر جو فیگر ہوتا ہے سیلری کا وہ بڑا تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے عام لوگوں کی یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی ہے, جو میں آج آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے ٹاپک سے میں شاید ہٹ رہا ہوں گا, لیکن میرے نوجوانوں کو میں سمجھے ٹپس دے رہا ہوں. ٹپس سستی بات ہوتے ہیں, آتے وہ ٹفن لے کر آئیں گے, وہ لگے مدے کام کریں گے, 5 بجے ٹفن کا ڈبہ اٹھایا, خالی ہو چکا تھا, لنچ کر چکے تھے, اٹھیں گے یوں نکل جائیں گے, اور گھر والے کہ کچھ کیا آبت کر رہا ہوں. اگر ترقی کرنی ہے نا تو آپ کو کوششیں کرنی پڑیں گی. ایون کہ تحریکوں میں, تنظیموں میں, اداروں میں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو مطلب اپنی ایکسٹرا آرڈنری ایفیشنسی یا ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دکھاتے ہیں, ڈیفینیٹلی مانے میری بات, وہ ترقی کرتے ہیں. ان کا امیج بھی بڑھتا ہے, ان کی سیلریز بھی بڑھتی ہیں, ان کی پروموشن بھی ہوتی ہیں. اور پھر آپ بھول جائیں گے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے, ٹونا کیا ہے. آپ انشاءاللہ میری بولی بولو گے کہ یار یہ کوئی جادو بادو نہیں ہے, یہ سستی تھی آپ کی, غفلت تھی آپ کی کاہلی تھی, جس کو آپ نے نظر بد کا اور کاہلی, نظر بد اور جادو کا نام دے دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اپنی کمزوری کو پہچانے. یہی چیز گھر میں بھی ہوتی ہے, اسلامی بہنوں میں بھی ہوتی ہے. بعض گھر میں بہویں ہوتی ہیں, وہ آگے بڑھ جاتی ہیں, بعض بہویں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ اس کو بہت ملے, تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کوششیں کر رہی ہے, ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کر رہی ہے. وہ کام ایسے کریے کہ لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں. آپ کے کام ایسے نہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں. اولاد میں بھی یہی ہوتا ہے, اس کے کام ایسے کہ اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو اس کو مطلب کہ حسد کرنے کے بجائے, جو میرا پہلا جملہ کہا تھا نا سلمان بھائی کے کوسچن پر, وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کام آ سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہنر, اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے آگے بڑھنے کے بجائے دوسروں کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. بہت کچھ عرصے پہلے یہیں پر سلمان بھائی شاید آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی. یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لائن ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ اس لائن کو
ہاتھ لگائے اس لائن کو کچھ بھی کیے بغیر اس لائن کو چھوٹی کر دیں, یعنی اس لائن کو آپ نے چھیڑنا نہیں اور اس کو چھوٹی کرنا ہے, کیسے ہوگا؟ بغیر چھیڑے کسی کو. اس کا طریقہ ہے, اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور چھوٹا بھی کرنا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے. اس کے نیچے بڑی لائن آ گئی, یہ خود چھوٹی ہو گئی. بغیر اس کو چھیڑے اگر چھوٹا کرنا ہے تو اس کے نیچے کسی کو بڑا ہونا پڑے گا. آپ اپنی قابلیت بڑھائیں, اپنی صلاحیت بڑھائیں, اپنے ہنر کو بڑھائیں, کسی کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چھیڑنے بیٹھیں گے حسد ہوگا, چگلی ہوگی, دشمنی ہوگی, کینہ و بغض جمع ہوگا اور بہت مسائل ہوں گے. اور آپ جہاں آپ اس کو چھیڑنے میں لگے ہوئے ہوں گے, آپ لائن تو لائن, آپ نقطہ بھی نہیں رہیں گے, آپ ختم ہو جائیں گے. ہو گیا سلمان بھائی؟ ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. یہ کہنا ہے کہ ہمارے کھانے کی چیزوں میں سے بال نکلتے ہیں. اب گھر والوں کے ہوں گے بھیا, گر گئے ہوں گے, بال نکلا تو کیا ہو, تو کوئی گھر میں گنجے تھوڑی رہتے ہیں یار, گھر میں بال والے رہتے سارے, تو پکاتے پکاتے بال گر جاتے. اور انسان کا بال کھانے کی اجازت نہیں ہے. بال آیا تو بال نکال کے باہر رکھ دیں, اور گھر والے جب پکانے کے لیے بیٹھے تو کوشش کرے کہ اس طرح مطلب کہ سرور باندھ لے تاکہ بال کھانے میں اور چاول میں اور سالن میں بال نہ گرے. اور کیا اس میں ابھی بال کو کیا لے کر بیٹھ گئے یار آپ؟ یہ کیا, یہ بال کی کھال نکالیں گے. یہ بال کہاں سے آیا یار, یہ بال کہاں سے آیا, یہ بال کہاں سے آیا؟ کوئی سمجھدار آدمی بولا کہ یہ بال جہاں سے آیا تھا ہم وہیں لا کے ڈال دیتے سیدھا. چلیں جی, یہ بھی ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سحری میں کیا کھاتے ہیں کہ جو سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں؟ میں سحری میں کیا کھاتا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین, نارمل سحری کرتے ہیں جیسے عام آدمی سحری کرتے ہیں. روٹی, گھر کی روٹی زیادہ تر میں کھاتا ہوں. مدینہ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں میسج میں کہ اگر جن سے ڈر لگتا ہو تو کیا کریں؟ تو جن نظر توڑی آتا ہے کہ اسے ڈر لگتا ہے. آدمی ڈرتا کی چیز سے جو نظر آ جائے, تو چیز نظر ہی نہیں آ رہی تو ڈر کیسے رہے ہیں آپ؟ چپکلی نظر آتی ہے, چوہا نظر آتا ہے, شیر, گدھا, گھوڑا نظر آتا ہے, لال بیگ نظر آتا ہے, تو ڈر بھی لگتا ہے. چلو کسی کو جس کو ڈر لگتا ہے, جن نظر ہی نہیں آتا, جن سے ڈرنا کیوں ہے؟ آپ میں آتے ہیں نا خواب میں چڑیلیں آ رہی ہیں, جن آ رہے ہیں, آ کے پریشان کر رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ کبھی کتے خواب میں تو خواب میں جن پیچھے لگے ہوئے ہیں, کبھی کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں, سلمان بھائی خواب بھاگ رہے ہیں, کبھی شیر جو ہے پیچھے لگا ہوا ہے, کبھی بندہ تو یہ خود بھی تو کبھی شیر کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ خواب میں آئے, خواب میں ڈرے, خواب میں ختم. ٹھیک ہے, اب اٹھ گئے, اٹھ کر اپنی نارمل زندگی گزارے آپ. اللہ دیکھیں, اللہ بچانے والا ہے. شر کسی سے بھی پہنچ سکتا ہے. وہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ یہ جو دلوں میں جو ہے نا وسوسے ڈالتے ہیں جن اور انسان, ٹھیک ہے نا, شیاطین الانس اور شیاطین الجن, یہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان سے بھی پناہ دے. یہ تنگ, جیسے عام آدمی انسانوں میں ہوتے ہیں, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی شریف بھی ہوتے ہیں, کوئی بدماش ہوتے ہیں, کوئی مطلب کہ وہ ستانے والے ہوتے ہیں, تو جنات میں بھی ایسے ہوتے ہیں. لیکن نارملی جنات تو رہتے ہیں یار, اتنی مخلوق ہے 9 گنا زیادہ ہے انسان سے. تو اب اگر یہ تو اللہ کا شکر ہے نظر نہیں آتے, نظر آ رہے ہوتے تو حال کیا ہوتا؟ اللہ کا شکر ہے. تو نہیں, ڈرے نہیں, اللہ سے ڈریں صحیح طور پر, کئی ڈروں سے نکل جائیں گے. واہ مرحبا. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں جو حقیقت میں جادو کرواتا ہو اس سے کس طرح بچا جائے؟ وہ ہے کون؟ اصل میں یہاں اس سوال میں ہے ایک عجیب پہلو کہ جو حقیقت میں جادو, وہ ہے کون؟ میں پرسنلی, مجھے کوئی کہے نہیں کہ کون ہے جادو کروانے والا. میری عمر 50 سال کی ہونے والی ہے, مجھے دعوت اسلامی میں مطلب 91 سے لے کر اب تک آپ لیں تو تقریباً سمجھیں کہ 29 سال کم و بیش ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 29 ایئر. میں کسی بھی جادو والے کو نہیں جانتا کہ یہ وہ جادو کروا سکتا ہے. اب عاملوں کو جانتا ہوں, اب ہر عامل جادو کروائے یہ مجھے نہیں پتا, مطلب میں عاملوں کو جانتا ہوں لیکن میں نے بھی کسی عامل کو جادو کرواتے ہوئے نہیں دیکھا. جنہیں میں جانتا ہوں میں ان کا کہہ رہا ہوں, جن سے میرا ملاقات رہی, واسطہ رہا, تو ان کو.
تو میں خود پرسنلی نہیں جانتا یہ جادو کرواتا کون تھا, کیسے کیسے تھے وہ جادو کروا رہا ہے. جادو کروایا جاتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, جادو ہوتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے جادو کروایا؟ آپ کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہے, کسی کی بدگمانی میں تو نہیں پڑ گئے, کسی کے بارے میں آپ الٹے سیدھے شک و شبے میں تو نہیں پڑ گئے. یہ مسئلہ ہے. پتہ کیسے چلے گا سلمان بھائی کہ اس نے جادو کرایا؟ وہ بورڈ لے کر تھوڑی آئے گا میں تیرے پر جادو کرا کر آیا ہوں, تجھے کچھ ہو رہا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ جواب تو دو نا, میں بھی تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. استخارے کے ذریعے پتا چلے گا جی. استخارے کے ذریعے اگر پتا چل جائے تو استخارہ بھی یقینی نہیں ہے, ظنی ہے. استخارہ جو بھی ہمارا جو دعوت اسلامی میں بھی استخارہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو بولتے بھی ہیں یہ بات, یا کہیں بھی استخارہ ہوتا ہے, استخارہ ظنی ہے. استخارہ قطعی طوری, استخارے کے ذریعے قطعی علم آتا ہی نہیں ہے, یعنی کہ ایسا علم کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہ ہو. یہ تو ظنی ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اشارہ ہے گویا کہ ایک طرح سے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. مطلب ایک شخص کا استخارہ ہوا, جادو آیا, دوسرے نے استخارہ کیا, جادو نہیں آیا, یہ سب ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ہمیں کامل بھروسہ ہونا چاہیے, اور یہ اسباب اگرچہ ہیں اور درست بھی ہیں, لیکن یہ کہ بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. یہ ذریعے ہوتے ہیں مگر ان پر بہت زیادہ یقین نہیں کریں. یہ بھی معذرت کے ساتھ ایسا ہمارے ہاں ایک معاملہ ہے کہ ہماری پبلک, ہم تیار ہی نہیں ہیں خود پڑھنے کے لیے, خود کچھ کرنے کے لیے, حفاظت کے اوراد پڑھنے کے لیے. جی جو حدیث پاک میں استخارہ ہے, جی وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سب کچھ سامنے والا بندہ یہ سب کچھ کر دے, مطلب بس یہی کر دے, سب کچھ بنا دے اور ہمارا پیسے لے لے ہم سے, پیسے لے لے اور کام کر دے. میں آپ کو ایک حیران کن بات سناؤں, مجھے بھی یہ آج ہی جاننے کو ملی ہے کہ ایک جو ہے وہ عورت نے کہا کہ میں نے 80 لاکھ روپے عامل کو جو ہے وہ دیے ہیں, اللہ اللہ اللہ, اور میرا شوہر جو ہے یہ میرے قابو میں ابھی تک نہیں آیا. 80 لاکھ روپے دے دیے, 80 لاکھ روپے شوہر کو اس کا آدھا دیتا تو قابو میں آ جاتا. اس کو آدھا دیتی تو قابو میں آ جاتا. وہ 80 لاکھ روپے لے گیا, کہاں تھا قابو میں آئے گا؟ 80 لاکھ روپے شوہر کے چلے گئے ہوں گے تو اور بے قابو ہو جائے گا, اور بے قابو ہو جائے گا. یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اللہ ہمارے حال پر, اللہ ہمارے حال پر ہے. گھر میں سفید مرغا رکھ لے, مرغا انشاءاللہ جادو نہیں ہوگا. جنات اور جادو سے اللہ نے چاہ تو تحفظ ہوگا. اور گھر میں اللہ توفیق دے کر گھر میں ایک حافظ ہو نا, اور اچھا قرآن پڑھنے والا ہو, اس سے ہفتے میں 2 دفعہ کم از کم سورہ بقرہ تلاوت گھر میں کروائیں, گھر کے کونوں میں اذان دلوائیں, اور اذانوں کی آوازیں گھر میں آنے دیں. یہ سب الٹی سیدھی حرکتیں جو گھر میں ہو بھی رہی ہوں گی نا, یہ بھاگ جائیں گی. آپ کے گھر میں اگر عبادت اور نیکیاں ہو رہی ہوگی نا, تو اگر جنات آ بھی گئے تو انشاءاللہ عبادت گزار جنات آپ کے گھر میں رہیں گے. جنات بھی تو عبادت گزار ہوتے ہیں, جنات بھی تو نیک ہوتے ہیں. جب وہاں دیکھیں گے یہاں عبادت ہی ہو رہی ہے, نیک لوگ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جنات جو آپ کے ساتھ رہیں گے وہ بھی عبادت گزار ہوں گے. اور اگر کوئی غلط جن آ بھی گیا تو یہ عبادت گزار نیک جن اس کو بھگا دیں گے, چل ادھر سے, تیرا ادھر کیا کام ہے, یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا گھر ہے. تو یوں گھر میں وسوسوں میں نہ آئے. میں تو یہی کہتا ہوں, آج ہمارا موضوع ہے یہی ہے, وسوسوں میں نہ آئے. ہر چیز جن, اچھا پھر کچھ نہیں ملے گا نا, غلطی اپنی جی رکھ کر ہم بھول گئے, ڈال دینا سیدھے جن کے اوپر. جن پر ڈالنے میں جاتا ہے کوئی نہیں ہے, جن نے بولنا بھی کچھ نہیں ہے, جن نے نظر آنا نہیں ہے, کسی نے جن سے پوچھنا نہیں کہ تو نے کہاں رکھا ہے. صحیح, جنات یوں کر گئے, جنات یوں کر گئے. بھائی جنات کے پاس اور کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں یہ بات بھی ہے. چیزوں پر صرف ایک ہی طرف جو ہے وہ جھکاؤ ہمارا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ چیزوں کی اف اینڈ بٹس پر بھی ہمیں غور جو ہے وہ کرنا چاہیے. جنات چوری کرتے بھی ہیں. جی ہاں جی, جنات یہ ساری چیزیں کرتے بھی ہیں. باقاعدہ جنوں کی دنیا پر پوری کتاب ہے جنات پر, اس میں ہے. اور قوم جنات و امیل سنت, یہ بڑی مختصر سی کتاب ہے, اس میں جنات کے حوالے سے بہت معلومات ہے. لیکن جادو اور جنات ان کو تھوڑا الگ کر دے. جادو تو انسان ایک دوسرے کے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں. درست فرمایا. جی کال شامل کرتے ہیں. آج واقعی آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ معاشرے کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اس میں لوگ بہت زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں. جادو کی حقیقت تو ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن 95% لوگ جادو کا شکار نہیں ہوتے. وہ خود سے ہی اپنے آپ یہ تہیا کر لیا ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے
جادو کر دیا ہے. مثلا بندہ ہر دھرم ہوتا ہے, مینے سے دل چرا رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کسی نے اوپر میرے اوپر جادو کر دیا ہے. یا کوئی اس کی ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر لوگ ذہنی بیماری کی وجہ سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے. ایک شخص تھا سلمان بھائی جی, اس کی حالت بری تھی. یہ گیا کسی عامل کے پاس, جی, عامل نے اس کو کہا جادو ہے. اس کی حالت اور بری ہو گئی, وہ سو نہیں رہا تھا اور بھیکی بھیکی سے باتیں کر رہا تھا. اس کے کسی جاننے والے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ عمران ایسا, یہ میں تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں, عمران ایسا, میں جانتا تھا جس کو یہ ہوا تھا. یار اس کو ہو گیا؟ بولا ہاں. یہ تو بہت سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی ہے. بولا یار بیچارے یہ ہو گیا اور جادو ہو گیا یار, حضرت صاحب سے دم کروا دو یار. جب تھوڑی پرانی بات تھی, اپروچ مطلب یوں حضرت صاحب تک رسائی ہو گئی, تو ہم اسے لے کر, ہم تین تھے, ایک اس کے ساتھ والا, ایک میں اور ایک وہ, ہم امیر سنت کا جو مکان عالی شان تھا پرانا, ہم اس پر پہنچے. اب دروازہ بند تھا نا, تو وہ سیڑھی پر بیٹھ گیا نا دروازے کے. واقعی سلمان بھائی جو حرکتیں کر رہا تھا وہ, اپنے کو تھوڑی تھوڑی ڈر لگے نا تھپڑ پر نہ مار دے نا, دھکا وکا نہ دے دے. وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. اتنے میں دروازہ کھلا, ابا پا کر کے, یہ اس کی حرکت عجیب و غریب. امیر سنت کو بتایا کہ بھائی یہ ہے, اور اسے امیر سنت 2-4 احوال لیے, 2-4 دن میں کیا ہوا, آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا, یہ لیا. تو پتا چلا پاپا نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ یہی کہا کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اس کو نیند کا انجیکشن دے دو, نیند کی دوائی دے دو, اس کو لمبی نیند سلا دو, اٹھ کے صحیح ہو جائے گا. اور پریشان, اتنے بڑے بابے نے بولا جادو ہے, اور تم پاپا تو پاپا ہیں. وہ لے گئے, اس کو دوائی ووائی دی, سلا دیا, اٹھا تو نارمل ہو چکا تھا. ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے. اب کون سے جادو آ گیا؟ اچھا گھر میں کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر جناب سب لگ جاتے ہیں, نظر لگ گئی, نظر ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بالکل ہوتا ہے, لیکن صرف یہی نہیں ہوتا, ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور نہ کوتاہیاں ہیں نہ کسی نے کچھ کیا ہے, مقدر کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. مدینہ ہماری قسمت میں, ہماری تقدیر میں, ہمارے مقدر میں بعض چیزوں کا ہونا, اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا طبیعت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی شادی سے پہلے سب سے بات کرتا تھا شادی سے پہلے, اور اب جب سے اس کی شادی کروائی ہے اب وہ کسی سے بات نہیں کرتا, صرف اپنی بیوی سے ہی بات کرتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا ایشو ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کیا ایشو ہے, اس سے بات کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے گھر کا ماحول عجیب و غریب ہو. البتہ اس سے چاہیے کہ سب میں اپنے اخلاق کو تقسیم کر دے, اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پرٹیکولر سچویشن پر کوئی جواب دینا نا اتنا آسان نہیں ہوتا. صحیح. کہ اس کے آگے پیچھے کا تو ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے, جی, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسباب بھی ہوتے ہیں کہ اب کیا بات ہے, کیوں نہیں کر رہا, کیسے نہیں. اب اس میں ہوگا یہی کہ بہو نے کچھ کروا دیا ہے, بیچارے نے کروایا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور بس لڑکے کا ذہن عجیب و غریب ہو گیا ہوگا, یا گھر کا ماحول ہی عجیب و غریب ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کا وہاں وہ اس کے خلاف بولتے ہوں گے, جب بھی بات کرتا ہوگا تو وہ اس کی بیوی کے خلاف بات کرتے ہوں گے, تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا ہوگا. یا ہو سکتا ہے ذہن بن گیا, غیبت نہیں کرنی, چگلی نہیں کرنی, مجھے کسی کو بہتان اور تہمت اور برائیاں نہیں سننی, ایسا کوئی ذہن بن گیا ہوگا تو زیادہ بات نہیں کرتا ہوگا. صحیح. چلیں یہ بھی ہو گیا. جی, یہ کہنا ہے کہ گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں, آپ ہماری کچھ رہنمائی کریں. اگر خون کے چھینٹے دیکھ لیا جائے کہاں سے گرتے ہیں, کیسے گرتے ہیں, پہلے چاروں طرف چیک کر لیں, اور خدا نہ خواستہ واقعی اگر ایسا کچھ ہے اور کہیں سے سراغ نہیں ملا خون, تو انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کا جو ہمارا شعبہ ہے, اس سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے رابطہ کر لیں. میرا خیال ہے واٹس اپ سروس بھی ہے, آپ رابطہ کر لیں, انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسی غلط چیز ہوئی تو آپ کو اللہ کی رحمت سے ایسا روحانی علاج دے دیں گے کہ انشاءاللہ یہ چیز دور ہو جائے گی. لیکن اپنے طور پر فائنل نہ کر لیں گے کیا ہوا ہے. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مدنی پھول بیان ہو گیا. جی الحمدللہ, ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ میں باقاعدہ طور پر گھر کے حصار کے لیے بڑے زبردست جو ہے وہ کیل بھی جو ہے وہ دم کر دیے جاتے ہیں.
بڑا زبردست یہ عمل ہے، بہت گھر کچھ کی حفاظت ہوتی ہے، گھر میں لٹکانے کا تعویذ چیزیں نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے، مگر اس کا توڑ بھی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے، توڑ بھی ہے. جی ابھی عمران بھائی کی باتیں سنی ہے، ہم بھی گھر چینل لگایا مدنی، اور یہ سب گانے وغیرہ یہ سب بند کر دیے. میں نے ابھی خود ایک مٹھی گاڑی رکھی ہے، نماز ان کی عادت پہ انشاءاللہ عمل کر رہا ہوں، اور اللہ عمل دے رہا ہے ان کی باتیں سن کر. اللہ ان کو صحت دے، جنہوں نے ہم مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اور لمبی زندگی دے، اور بابا کو بھی بہت لمبی زندگی دے. اور یہ ان لوگوں میں پریشانی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، یہ جادو ٹونے والا کام ہے. انشاءاللہ ان کو بھگا دیں گے، ٹینشن نہیں لو. آپ جانا بند کر دو، تماشائی ختم ہو جائیں گے نا، تماشا ختم ہو جائے گا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. پلیز دیکھیں، کچھ کام ہمیں کرنے ہیں، ہمیں پہچان ہونی چاہیے اچھے و برے کی، کالے سفید کی پہچان ہونی چاہیے. اب نرم گرم کی پہچان ہے، ٹھنڈے اور گرم کی پہچان ہے، تیکھے میٹھے کی آپ کو پہچان ہے. تو اس طرح کی بھی کوئی پہچان پیدا کرنے کی عادت پیدا کریں کہ کیوں کسی کے ہتھے ہم چڑھ جائیں یار، کیوں کسی کے ہتھے چڑھ جائیں. اور میں تمام دیکھنے سننے والے اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں، خدا را کم از کم آپ تو ان عاملوں کے پاس جانا بند کر دو. اگر آپ کو کوئی روحانی علاج کی حاجت ہے تو اگر کوئی ایسی اسلامی بہنیں عاشقان رسول اگر کہیں سے کوئی ایسا علاج کرتی ہیں تو بالکل کرائیں، یا پھر اگر کوئی ایسا علاج ہے، کوئی روحانی علاج، تو اپنے گھر کے ماہرین کو بھیجیں، مردوں کو بھیجیں، آپ نہ جائیں یار. اسلامی بہنوں کی بھی تو مجلس مقبول ہمارا ہے، دیکھیں میں ہر بات بولے یار اپنا ہی پتہ بتا رہا ہے، کسی اور جگہ کا بتاتا نہیں ہے. تو اب ہر جگہ عورتیں روحانی علاج کے معاملے میں ہیں نہیں فعال، اتنی میری معلومات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہے، دعوت اسلامی میں ہم نے اجازتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اگر مردوں کے پاس ہی بھیجنا ہے اور اس طرح کا بھیجنا ہے، خالی پیسہ نہ لینے والے سے متاثر مت ہوا کرے یار یہ بابا مگر پیسے نہیں لیتا. پیسے نہیں تو کھاتا پیتا تو کدھر ہے؟ بابا تو پورا دن ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر، صبح دوپہر شام رات کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یوں بابا بھی کھاتا پیتا کدھر ہے؟ تو ایسوں کو تو زیادہ ملتا ہے بعض اوقات. سب کا نہیں کہتا، ناراض نہ ہو میرے سے، سب کا نہیں کہتا، کیونکہ جب یہ لیتا نہیں ہے نا تو اس کو ملتا بھی بہت زیادہ ہے. کام ہونے کی صورت ہے، مٹھائی کے اندر بھی ایک اور لفافہ ہوتا ہے، اس کے اندر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اور نہ لے، اور اللہ کا خوف خدا والے، نیک اور پیسے نہ لے کر روحانی علاج کرنے والے، تعویذہ دینے والے بھی ہیں، دعوت اسلامی کے علاوہ بھی ملیں گے آپ کو، ان کا انکار نہیں کرتا میں. تو ایسے نیک اور اچھے لوگ اگر ملتے ہوں تو ان کے پاس بھی اسلامی بہنیں نہ جائیں. اچھے عاملین، نیک عاملین عموماً بے پردہ عورتوں کے ساتھ معاملات نہیں کرتے. تو آپ نہ جائیں اور اپنے گھر کے ماہرین کو بھیج دیں اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو. مردوں کو مردوں کے ساتھ رکھیں. یہ چند مدنی پھولوں پر مہربانی کر کے عمل کریں. یہاں بعض اوقات مارکیٹنگ بھی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص یہی مطلب عورتوں میں زیادہ بڑی کرنی والے نے، بڑی کرنی والے ہیں، ایسی خام خواہ مطلب یوں بولیں کہ 2-4 لوگوں کو وہ بتائیں گے بھئی ایک تو خود گئے اور ساتھ میں 2-4 لوگوں کو اور جو ہے یہ ساتھ لے جا رہے ہیں. اس طرح کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، سلمان بھائی یہ بعض اوقات اللہ نہ کرے ایسا نہ ہوتے پھنس جاتی ہوں، اور ان کو مطلب کہ ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے اور کسٹمر لا کے دینے پڑتے ہوں، یا پھر پیسے کی کوئی ترکیبیں نہ ہوں. مگر نیک اور اچھے لوگوں کو بندہ ڈھونڈے تو مل جاتے ہیں، تلاش کرے تو مل جاتے ہیں. سلمان بھائی زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے. درست فرمایا، درست فرمایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو گھر میں تعویذ دباتے ہوئے دیکھ لیا یا جادو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب کیا کریں؟ جادو کرتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ چلو دیکھ لیا دیکھا ہوگا نا بھائی، دیکھ لیا تو ڈائریکٹ بات کرو بھائی. کوئی پتلا بنا رہا ہے، جیسے موم کا پتلا بنا رہا ہے، اس میں سوئیاں جو ہے وہ ڈال رہا ہے. بلکہ یہاں تو بینگن ہوتا ہے، بینگن ہے سب، بینگن میں بھی وہ بڑی والی سوئیاں جو ہوتی ہیں نا، ایک تو چھوٹی سوئی ہوتی ہے نا عام جسے ترپائی ہوتی ہے، اس کو پنجابی میں تو کھندوئی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا کیا نام ہے مجھے پتہ نہیں. بہرحال وہ بڑی بڑی سوئی ہوتی ہے، بینگن میں وہ سوئیاں ڈال کے ان کو جو رضائی سی جاتی ہے. جی جس سے رضائی سی جاتی ہے. مسئلہ یہ سلمان بھائی، اگر دیکھا ہی ہے کسی کو تعویذ دباتے ہوئے یا اس طرح کو، تو جا کے اس سے بات کرو نا، بھائی کیا کر رہے ہو یار، کھڑے کر دیکھ کیوں رہے ہو؟ تعویذ دبا رہا ہے، دبانے دے. دیکھ کیوں رہے؟ جب اب کیا اگر ہم نے کسی کو، آپ نے جیسے کہا کسی کو دیکھا تعویذ دباتے ہوئے تو دیکھا تو پکڑ، منع کر دو. کسی کو دیکھا جادو کرتے ہوئے کوئی ایسا کرتا منع کر دو. اور اگر دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھا ہے تو روکا کیوں نہیں؟ اور نہیں دیکھا تو بولتے کیوں ہیں؟ اس کا مجھے آپ جواب دیں.
کوئی جواب نہیں ہے جی. کوئی جواب نہیں ہے آپ کے منفی پاس. میں ہی سوچ رہ گیا ہے، جواب. نیگیٹو سوچ ہے، یہ نیگیٹو سوچ ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں سب، جی ہاں. امن و سکون خراب ہو رہا ہے گھروں کا. یہ ان کے آپ یہ بتائیں کہ نیگیٹو سوچ آخر ختم کیسے ہوگی آپ، اور پھر یہ بتائیں کہ وہ کون آخر کیوں یہ نیگیٹو سوچ یہ پروان کیوں چڑھتی ہے. میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہنے والا، میرے گھر کا فرد یہ میرے اوپر جادو کر رہا ہے، یا یہ مجھے جو ہے وہ نیچے لانا چاہتا ہے. اصل میں وہی بات ہو گئی کہ ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہم اللہ کی رضا کے لیے پیار نہیں کرتے، سبحان اللہ. اور ہم مطلب کہ لوٹ مار میں لگے. بچے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ عیدی کیسے لوٹتا ہے، ہاں جی ایسے دیکھو وہ چاکلیٹ کھول دو تو بچے کیسے لوٹا لوٹی کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یہ بچوں کی حرکت. اچھے لوگ لوٹتے تھوڑی ہیں، یہ انتظار کرتے ہیں ان کو ان کے حصے کا مل جائے گا. واہ. تو بعضوں کی طبیعت بڑی عجیب ہوتی ہے. آپ نے دعوتوں میں جا کے دیکھا ہوگا جب ڈھکن اٹھتا ہے تو کیسے لوگ کھانے پر باپ ارے باپ، یا اگر یہ پتیلوں کی اور یہ ڈشوں کی اگر آواز زبان ہو جائے تو ان کی تو چیخیں نکل رہی ہو نا جب ان کے اوپر قوم ٹوٹتی ہے. اور وہ ایک چمچ چاول کا چمچ سالن میں ڈالا، سالن کا چمچ فرائی میں ڈالا، فرائی کا چمچ اسی میں ڈالا، سب ایک ہی چمچ آگے پیچھے ہو گئے. 2 ہاتھ ہیں اللہ نے دیے ہیں، ادھر سے ادھر سے یہ لیا، یہ سب بھرا گئے. لیکن آپ ایک چند لوگوں کو دیکھیں گے جو بیٹھے ہوں گے، لائن پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ ان کو بھی وہ تو ایک تو یہ مزاج کے لوگ نہیں، ان کو ان کا شاید اندازہ ہوگا کہ ہم کو ہمارے حصے کا رزق ملے گا. واہ. رزق آپ کے حصے کا لوٹا تھوڑی جائے گا، نہ کوئی لوٹ سکتا ہے نہ آپ لوٹ سکتے ہیں. جس طرح موت ہمیں ڈھونڈتی ہے نا، ہمارا رزق بھی ہمیں تلاش کر رہا ہے. واہ. جس کے مقدر میں محبت ہے نا اس کو محبت ملنی ہے، جس کے مقدر میں پیار ہے اس کو پیار ملنا ہے، جس کے مقدر میں ترقی اس کو ترقی ملنی ہے، جس کے مقدر میں عزت ہے اس کو عزت ملنی ہے. تو آپ کیوں اس طرح کا ماحول بنا کر کوشش کرتے ہیں کہ کیوں why you say why what do you mean for why. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے مقدر میں عزت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، پیار رکھا ہے، عزت رکھی ہے، شہرت رکھی ہے، دولت رکھی ہے، who are you؟ آپ ہوتے کون اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اگینسٹ آ کر آپ معاذ اللہ پھر اس طرح کے الٹے سیدھے کام کریں گے، استغفر اللہ. اور ایسا نہ ہو کہ آپ حسد، پتہ ہے حسد کا سب سے بڑا سزا دنیا بھی سزا میں آپ کو بتا رہا ہوں. حاسد اپنی حسد کی آگ میں چلتا رہتا ہے، تو یہ نہ کریں. کال. ماشاءاللہ ٹاپک بہت ہی اچھا چوز کیا آپ نے، اور بہت زیادہ ضروری ہے یہ آج کے دور کے مطابق. بلکہ یہاں میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں مکان میں جس میں رہتا ہوں رینٹ کا ہے، تو یہ میں نے لیا. یہاں پہ جو سابقہ کرایہ دار تھے ان کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا. ایک دن وہ سامان اٹھانے آئے تو پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کو یہاں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہمیں تو یہاں کچھ محسوس نہیں ہوا. کہتا بھائی ہم نے اسی وجہ سے چھوڑا ہے، خیال سے رہنا، اس مکان میں جو ہے نا جن رہتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار انسان رہتے ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ نہیں ہوا. اگر جن رہتے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو پیر بھائی بھی ہیں جن. تو الحمدللہ کسی وسوسے میں نہیں آئے ہیں، اور بڑے سکون سے 1.5 سال سے ہم اس مکان میں رہ رہے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. مدینہ مدینہ اعتقاد بڑا مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی تو وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، مقدر میں بھی ہوتی ہے. مطلب آدمی بے احتیاطی کر کے ہی بیمار ہو جائے، ضرور نہیں ہوتا. آدمی احتیاط کرتے کرتے بیمار ہو جاتا ہے نا، تو ہوتا ہے جی. تو یوں تو جو مقدر میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی، ایک اور پہلو بھی ہے سب، کہ جس مکان کی ویلیو گرانی ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بھی لوگ خبر چھوڑ دیتے ہیں، یار اس میں تو جنات کا بسیرا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. جنات شاید میں نہیں سمجھتا، جنات کہاں نہیں ہوں گے. ابھی بھی اپنے بھی یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا تھوڑی کہ یہاں ہو سکتا ہے جنات ہو. سن بھی رہے ہیں یار آج ہماری باری آئی ہے، ہم بھی یار چینل پر ہمارا بھی کتنا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کا تمہارا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، تمہارا ذکر بد بھی ہو رہا ہے. تو آپ بھی صحیح ہو جاؤ جنو، تنگ نہیں کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سے ڈرو. سر عام آپ تو ایسا انسٹرکشنز دینے، کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں.
میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا، عمران اطاری صاحب کر رہے تھے سلسلے میں سر سوال، وہ یہاں پہ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ حل چل رہا تھا، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنی ایفیشنسی اور اپنا غیر ایکسٹراڈنری اگر اپنی آپ پرفارمنس دیتے ہیں تو اس پرفارمنس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ ادارے والا بندہ یہ جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو زیادہ مطلب اس کا بینیفٹ دے سکتے ہیں. تو میرا صرف عمران بابو سے یہ چھوٹا سا کوشچن تھا سر کہ میں ابھی فروری میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، تو فروری میں انہوں نے مجھے وہاں سے فارغ کر دیے. اب میرا وہاں پہ کام یہ تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام جو ہے نا وہ میرے پہ سونپا جاتا، اور میں نے اپنی طاقت سے بڑھ کے وہاں پہ ان کو کارکردگی دی ہے. نہ میری وہاں پہ کوئی وہ پروف کر سکے، نہ ثابت کر سکے، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی پریشانی کے اپنا من چاہا بندہ سامنے لے آنے کی وجہ سے میرا روزگار بند کر دیا گیا، مجھے نکال دیا گیا. تو میں یہی کوشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا عمران صاحب سے کہ سر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایفیشنسی دیں، ایکسٹراڈنری ورک کریں، جب وہ بھی کرنے کے باوجود اگلا بندہ اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی ظلم کر دیتا ہے تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تسلی دوں آپ کو، رسک پورا ہو گیا تھا وہاں پر، ایک تسلی کی بات یہ بس، یہ جب رسک پورا ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی اچھے سے اچھی کارکردگی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا ہوا آدمی کا بھی ٹائم پورا ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی قصور نہیں ہوتا اس کا، کوئی دوسرا اگر مار کے چلا جاتا ہے. پورے احتیاط پورے قانون کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، اسپیڈ بھی اس کی نارمل تھی، ڈرائیور بھی اچھا تھا، کوئی تیسرا آتا ہے اس کو ٹھا کر کے مار کر چلا جاتا ہے، بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کا رسک پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں آپ کو مشورہ دوں، اس چیز میں اپنے آپ کو گھلائیں نہیں. آپ کو جیسا جو ہوا ہے نا، میں بحث میں نہیں جاتا کہ آپ کا قصور تھا یا نہیں تھا، یا انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. میں تو آپ کی کال پر صرف آپ کو ایک تسلی یہ دینا چاہتا ہوں، اس میٹر میں خود کو گھلائیں نہیں بلکہ بھلائیں. گھلاتے رہیں گے تو بھلائیں گے نہیں، گھلانا چھوڑ دیں تو بھول جائیں گے. اس کو بھلائیں اور زندگی کا سفر ایک اچھے انداز سے شروع کریں. اگر آپ میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے اور آپ میں ایفیشنسی ہے، دنیا کا کوئی ادارہ بھی آپ کو پسند کر لے گا. یہ نہ کریں بالکل. آپ اپنی چیزوں پر، اچھا یہ بھی ہنر ہے، یہ بھی صلاحیت ہے کہ آدمی ان چیزوں میں خود کو پھنساتا نہیں ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے نا. وہ بات ہوگا تو ڈوزنگ کار بچپن میں ہم نے دیکھی تھی، وہ کار آدھی بچے کھیلتے ہوں گے، ڈوزنگ کار ٹائپ کی کھلونا ہے کہ وہ کار ہے الیکٹرک سے چلتی ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں جا کر ٹکرے مارتے. یہ ٹکر مارنے کی تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو ڈوزنگ کار یہ تو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. لوگ اگر ماریں گے آپ خود کو بچائیں، اور لگ جاتا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اب رزق پورا ہو جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے آدمی، شہر سے چلا جاتا ہے، نوکری سے بھی چلا جاتا ہے، کسی اور جگہ پر ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر مواقع اللہ نے نکال کر رکھے ہوں اور آپ کو وہاں سے نکلنا ہو. سم ٹائم کچھ چیز چھوٹتی ہے نا تو ہم کو بڑا عجیب لگتا ہے، برا لگتا ہے، صدمہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی بہت ہی اچھی نعمت ہمارے لیے منتظر ہوتی ہے. یاد رکھیے گا. اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ نعمت آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر آپ کو ہوتا ہے یار کیا یار اس لیے وہاں سے نکلا، اچھا ہوا. اب وہ غم بھی بھول گئے، درد بھی بھول گئے، تکلیف بھی بھول گئے، اس نعمت کی مٹھاس میں مست ہو گئے. میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ تسلی آپ کو کام آئے گی. اور اللہ نے چاہا تو کام بن گیا تو آپ کو عمران دوبارہ یاد آئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، مغفرت کی دعا کر دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ اپنی رحمت فرمائے. مجلس مکتبہ و تعویذات طاریہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بستے الحمدللہ پورے پاکستان میں لگتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ان کے اپنے مجلس مکتبہ و تعویذات طاریہ کے پیجز بھی ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ روحانی علاج کا ایک باقاعدہ طور پر ایک یوں کہہ لیں آپ آپشن ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر کے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، کارڈ بھی کروا سکتے ہیں، تعویذات بھی جو ہے منگوا سکتے ہیں. تو فی سبیل اللہ اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے ہاں سلسلہ ہے، اس کو یوٹیلائز کیجئے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہر طرح کے جادو ٹونے آسیب سے محفوظ فرمائے. سب کی جائز حاجتوں پر، نیتوں پر، مرادوں پر، ارادوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرما دے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی
وہ ادا ٹھیک سے کر لوں.